السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ نماز کورس ہمارا جاری ہے، جس کی آج ہم پڑھیں گے کلاس نمبر 8۔ پچھلی 7 کلاسز میں ہم نے بہت کچھ سیکھا الحمدللہ۔ پچھلی کلاسز میں ہم نے نماز کی رکعات، نماز کے اوقات صحیح حدیث کی روشنی میں اور اس کے علاوہ لفظی ترجمہ میں ثنا، دعا استفتاح، سورۃ فاتحہ اس کی تفسیر ہم نے جانی۔ اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی قرات کا حکم ہم نے جانا، اور اس کے بعد رکوع کی دعائیں، رکوع میں نے خاص ایک دعا آپ کو بتائی تھی، اور سجدہ کی دعائیں ہم نے جانی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی عظیم دعا جانی تھی جس میں 30 سے زائد فرشتے اس کو لکھنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ اس طرح ہم لفظی ترجمہ بھی کر رہے ہیں، نماز کے مسائل وغیرہ بھی، اور ساتھ ساتھ ہمارا ایک نئی دعائیں سیکھنے کا موقع بھی ہمیں مل رہا ہے، یعنی ایسی دعائیں جو صحیح احادیث میں ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں تھی، اور بڑی فضیلت والی دعائیں ہیں، وہ بھی ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ لے کر چلیں گے تاکہ ہماری نماز اور زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ تو سجدے کے بعد، سجدے کی دعاؤں کے بعد باری آتی ہے تشہد کی، یعنی تشہد اور درود و سلام۔ تشہد ہم بیٹھتے ہیں التحیات، یعنی 2 رکعت والی اگر نماز ہے تو آخری یعنی دوسری رکعت میں، اگر 2 سے زائد رکعت والی نماز ہے تو پھر ہم 2 دفعہ تشہد بیٹھتے ہیں، یعنی التحیات ہمیں 2 دفعہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ انتہائی خوبصورت کلمات ہیں جو کہ ہم روزانہ کتنی دفعہ ادا کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کا مقصد نہیں جانتے، ہم اس کا مطلب نہیں جانتے کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں، اپنے اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں۔ تو آئیے آج کے اس ویڈیو میں التحیات کا ترجمہ جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ درود ابراہیمی اس کے بعد اس کا بھی لفظی ترجمہ یاد کریں، لیکن پہلے ہم تشہد پڑھتے ہیں۔ تشہد کے بارے میں ایک بہت ہی مشہور بات ہے، لیکن ہم جانیں گے کہ کیا یہ واقعی صحیح احادیث کی روشنی میں صحیح ہے یا نہیں۔ تشہد یعنی التحیات للہ والصلوات، یہ جو کلمات ہیں اس کے بارے میں عوام میں ایک بہت مشہور بات ہے کہ یہ واقع معراج میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے آسمان پر تشریف لے گئے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ ہونے والی گفتگو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات، اور پھر اللہ نے آگے جواب میں کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اور پھر فرشتوں نے جو ہے وہ اگلے کلمات کہے۔ یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے، لیکن یہ کسی بھی صحیح حدیث میں، کسی حسن روایت میں، کسی بھی روایت میں موجود نہیں۔ محدثین کا کہنا ہے کہ یہ بالکل من گھڑت ایک بات ہے جو کہ لوگوں میں مشہور ہو چکی ہے، اور لوگ اس کو آگے سے آگے پھیلا رہے ہیں، جبکہ اس کی کوئی اصل نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ اگر آپ بھی آج سے پہلے یہی سمجھتی ہیں تو آج جان لیجئے کہ کسی بھی حدیث میں اس کا ہمیں کوئی ذکر نہیں ملتا کہ اس طرح گفتگو ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی ہمیں بیان نہیں دیا کہ یہ واقع معراج کے موقع پر جو ہے یہ کلمات یا مکالمہ ہوا، بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بخاری میں حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ پکڑ کر، ہاتھوں میں ہاتھ لے کر مجھے التحیات کے کلمات سکھائے کہ ایسے پڑھا کرو نماز میں۔ اب اگر جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں پیارے صحابی رسول کو، تو اس کے بعد آپ ذرا یہ بھی فرما سکتے تھے کہ معراج پر یہ مکالمہ ہوا، اللہ کی طرف سے یہ کلمات ہیں، اس کو سیکھو، لیکن ایسا نہیں فرمایا۔ کسی بھی روایت میں یہ ذکر ہمیں نہیں ملتا۔ پہلی کنفیوژن یہ میں نے کہا کہ دور کر دیں، کیونکہ جیسے ہی التحیات پڑھتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں یہ بات آ جاتی ہے، جیسا کہ ہم نے مشہور بات سن رکھی ہوتی ہے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی امت کو سکھایا، جیسے کہ دوسری چیزیں درود ابراہیمی یا دوسرے کلمات سکھائے یا دعائیں سکھائی، یہ بھی ایسے ہی کلمات سکھائے کہ یہ کلمات نماز میں اس طرح سے پڑھو، اور یہ کلمات انتہائی خوبصورت ہیں۔ اور جیسا کہ سورۃ فاتحہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نماز میں اپنے اللہ سے اقرار کر رہے ہوتے ہیں توحید کا، ہم اللہ سے وعدے وعیدے کر رہے ہوتے ہیں، ہم اعتراف کر رہے ہوتے ہیں اپنی گناہوں کا، غلطیوں کا، لیکن جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں ہم پھر انہی کاموں میں مگن ہو جاتے ہیں، پھر اسی شرک میں، پھر غیر اللہ کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ سے وعدہ کر لیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، سلام پھیرا، مطلب پتہ ہی نہیں تھا میں نے اللہ سے کیا کیا کہا، اور بعد میں پھر وہی کام۔ اگر نماز کا ترجمہ معلوم ہو، ایک لفظ معلوم ہو کہ میں نے اپنے اللہ سے یہ بات کی ہے، تو اس کے بعد انسان جو ہے وہ کوئی شرک نہیں کر سکتا۔ تو التحیات کا بھی ایسا ہی ترجمہ ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ التحیات، التحیات یہ اس میں تحیہ لفظ ہے، یعنی عظمت و سلامتی۔ التحیات یعنی عظمت و سلامتی للہ اللہ کے لیے ہے، والصلوات اور دعا اور عبادات بھی، والطیبات اور پاکیزہ کلمات بھی۔ اچھا، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ
ہماری جو ہے وہ عظمت و سلامتی اللہ کے لیے ہے، دعا اور عبادت اللہ کے لیے ہے، پاکیزہ کلمات اللہ کے لیے ہیں۔ تو ان میں 3 طرح کی عبادت جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، جو کہ ہم اقرار کر رہے ہیں کہ یہ تینوں عبادتیں ہماری کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ آسان الفاظ میں یعنی قولی، بدنی اور مالی عبادتیں۔ بدنی عبادات، مالی عبادات اور قولی عبادات، اس میں کیا فرق ہے؟ یعنی تمام طرح کی عبادات ہم کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ہماری کوئی عبادت کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ ہم اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں نماز میں اللہ کے سامنے تشہد کی حالت میں بیٹھ کر قبلہ کی طرف رخ کر کے ہم یہ کلمات کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے قولی عبادت کون سی ہوتی ہے؟ قولی عبادت یعنی زبان سے جو کلمات کہے جاتے ہیں، جو بات کہی جاتی ہے، اس کو زبان کی قولی عبادت کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم دعا بالفرض مانگ رہے ہیں، وہ بھی اپنی زبان سے، کوئی جملے کسی کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، یا ہم کوئی دعائیں پڑھ رہے ہیں، کسی کو جو ہے وہ دعا دے رہے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہم اپنے کلمات ادا کر رہے ہیں منہ سے، اس کو ہم قولی عبادت کہیں گے۔ اور عبادت کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، جیسا کہ ہماری عوام میں بہت زیادہ مشہور ہوتا ہے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا دستگیر مدد، یا غوث مدد، نہ جانے اور بھی کیا کیا، ہر ایک دربار کے نام سے الگ الگ کلمات بنائے ہوتے ہیں۔ تو ہماری عوام میں یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں کہ وہ مدد کے لیے اوروں کو اللہ کے علاوہ اور کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، یہ کیا ہوگا؟ آپ کی قولی عبادت میں شرک ہو جائے گا۔ یعنی آپ نے جو قولی عبادت اللہ کے لیے نماز میں کہا تھا، اس میں شرک کر دیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کر دی۔ اگر کسی اور کے ہم دعا مانگ رہے ہیں، کسی اور کے وسیلے دے رہے ہیں، کسی اور کے در پہ جا کے ہم بول رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں قولی عبادت میں شرک کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ لیکن نماز میں ہر بندہ جو یہ کلمات کہتا ہے، غیروں کو مدد کے لیے پکارتا ہے، وہ بھی نماز میں التحیات للہ کہہ رہا ہے، لیکن عمل میں زیرو، سلام پھیر کے غیر اللہ کو پکار رہا ہے۔ تو یہ کیسی منافقت ہے اسلام کے ساتھ؟ کیسی منافقت ہے اللہ کے ساتھ کہ مصلی پہ تو کہنا ہے کہ یا اللہ یہ سب تیرے لیے، اور جیسے مصلی سے ہٹنا ہے تو غیروں کو عبادت کے لیے پکارنے لگ گیا انسان، غیروں سے دعائیں کرنے لگ گیا انسان۔ تو ایسی منافقت چھوڑ دیجئے۔ نماز کا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھتے وقت جب کہے نا کہ التحیات للہ، تو اس وقت فوراً دل، دماغ، ہر طرف سگنل جانا چاہیے جسم میں کہ نہیں، یہ ساری کی ساری باتیں میں نے اللہ کو کہہ دیا ہے تو میری اللہ ہی کے لیے ہے، میں نے کسی اور سے مانگنا نہیں ہے۔ اگلے نمبر پہ ہم نے کہا تھا والصلوات، یعنی نماز، دعا وغیرہ، اس میں آ جاتا ہے بدنی عبادات، یعنی جسم کی عبادت جو ہوتی ہے، جسم کے ذریعے ہم کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے جسم کی حرکت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم جو ہے وہ طواف کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، اس طرح کی جتنی عبادات کر رہے ہیں وہ ساری کون سی ہماری بدنی عبادات ہیں۔ اور یہ سب عبادات بھی ہم کسی اور کے لیے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے کہہ دیا اللہ کو کہ والصلوات للہ، والصلوات اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات ہماری تمام بدنی عبادات بھی جمع میں تھا، یعنی کہ تمام کی تمام وہ عبادات جو بدنی طور پہ ہم کر رہے ہیں، وہ کس کے لیے ہم نے نماز میں کہا؟ اپنے اللہ کو کہا کہ یا اللہ وہ تیرے لیے ہے صرف۔ اب کوئی کسی کی قبر پہ جا کے طواف کرتا ہے، کوئی غیر اللہ کے در پہ جاتا ہے، کوئی کسی اور کو سجدہ کرتا ہے، کسی اور کے سامنے جھکتا ہے، کسی اور کی مدد کرتا ہے، کسی اور کے سامنے جاتا ہے، جھکتا ہے، تو یہ سب چیزیں کیا ہوں گی؟ غیر اللہ کا شرک ہوگا۔ کسی اور کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، کسی اور کے لیے چل کے جا رہا ہے، اپنے قدموں سے درباروں پہ جا رہا ہے، غیروں پہ، ان کی قبروں پہ جا رہا ہے، نہ جانے کہاں کہاں مندروں میں اور بتوں کے پاس، ایسی ایسی جگہوں پہ جہاں اللہ نے منع کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں غیر اللہ میں آ جائیں گی، یہ بدنی عبادات غیر اللہ کے نام ہو جائیں گی۔ تو ہم نے نماز میں اتحیات میں کیا کہا؟ اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر، تشہد کی حالت میں بیٹھ کر، سجدہ ریز ہونے کے بعد ہم فوری اٹھتے ہیں اور اپنے اللہ کو قبلہ کی طرف منہ کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میری تمام قولی باتیں، بدنی اور مالی باتیں تیرے لیے ہیں۔ لیکن سلام پھیرنے کے بعد یہ چیزیں پھر نہیں ہونی چاہیے۔ ترجمہ اپنے مائنڈ میں رکھیے، اپنے مائنڈ کو سگنل دیجئے کہ نہیں، ایسا اب نہیں ہو سکتا، میں نے اپنے اللہ سے کہہ دیا۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا تھا والطیبات، اور پاکیزہ کلمات بھی، یعنی تمام عظمت و سلامتی اللہ کے لیے، دعا عبادات بھی، پاکیزہ کلمات بھی، یعنی کہ ہماری جو بدنی عبادات ہیں، ہماری جو مالی عبادات ہیں، ہماری جو قولی عبادات ہیں، وہ اللہ کے لیے۔ مالی عبادات کون سی؟ تیسرے نمبر پہ جو میں نے آپ کو بتایا، مالی عبادات وہ ہے جیسا کہ ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، کسی دوسرے ضرورت مند کی مدد کر دیتے ہیں، کسی کو رقم دے دیتے ہیں، تو یہ ساری عبادات بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب دیکھیں اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ کچھ دے رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ مالی
عبادت کسی اور کے لیے، ہم کچھ پکا کر دے رہے ہیں، کچھ ہم رقم دے رہے ہیں، ہم کوئی لباس دے رہے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز جس کی قیمت موجود ہے، ہم کوئی ایسی چیز دیتے ہیں کسی اور کے نام پر، اللہ کے علاوہ، کہیں 11ویاں دے رہے ہیں، کہیں درباروں کے نام پہ دے رہے ہیں، کہیں دوسرے ناموں پر دے رہے ہیں، جس نام پر بھی دیں اللہ کے علاوہ کر دے رہے ہیں، مال اپنا صرف کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے نماز میں اللہ سے جھوٹ کہا تھا کیا؟ اللہ سے تو کہا تھا کہ میری مالی بدنی قولی باتیں یا اللہ ساری تیرے لیے، پھر اس کے بعد یہ سب کیوں؟ تو اپنی زندگی میں یہ دوغلا پن نہیں لے کر آنا۔ ہم نے جو نماز میں اقرار کیا، نماز کو نماز سمجھ کر، اللہ سے ملاقات سمجھ کر پڑھیں کہ میں نے اپنے اللہ سے ملاقات میں یہ باتیں کر دی ہیں، اب مجھے اس کی لاج رکھنی ہے، اب مجھے یہ کام نہیں کرنے، اب مجھے یہ عبادات نہیں کرنی کسی اور کے لیے، اب مجھے اپنے اللہ ہی کے لیے کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں السلام علیکہ، السلام سلام ہو، علیکہ آپ پر، ایہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں۔ پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل فرماتے ہیں، اس کی دعا کرتے ہیں۔ پھر ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ان پر رحمتیں نازل فرما، ان پر برکتیں نازل فرما۔ اچھا، یہاں پہ لوگ بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ایہا النبی علیکہ، یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ دیکھا اس سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں۔ جو لوگ اس سے یہ عقیدہ گھڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جیسا کہ ہم قرآن مجید میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، جب ہم یہ کلمات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم وہ اس انداز میں پکار رہے ہیں کہ اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، تو ہم وہ بات ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل فرمائی تھی۔ تو یہ کلمات جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یاد کروائے، سکھائے تھے، اسی کو ہم ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم انہی کو اپنی نمازوں میں ریپیٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد السلام، سلام ہو، علینا ہم پر، علینا جمع ہے یعنی ہم سب پر، اللہ کا سلام یعنی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ اور اللہ کے بندوں پر، صالحین جو نیک ہیں، ہم سب پر اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو، تمام نیک بندوں پر۔ تو یہ ہم بڑی خوبصورت دعا تحیات میں اپنے لیے اور اپنے تمام نیک لوگوں کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ کی سلامتی ہو۔ جس پر اللہ کی سلامتی ہو گئی، رحمت برکتیں ہو گئی، پھر اور کیا چاہیے؟ جس پر اللہ ہی کی سلامتی ہو جائے، پھر اور کوئی اسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس کے بعد پھر ہم گواہی دیتے ہیں، اشہدو میں گواہی دیتی ہوں، ان اس بات کی کہ لا نہیں، الہ کوئی بھی معبود، الا اللہ مگر اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، واشہدو اور میں گواہی دیتی ہوں، ان یہ کہ محمدن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں ان کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو کتنی خوبصورت ہے یہ کلمات اور ان کا ترجمہ، یہ دعا بڑی خوبصورت ہے۔ اس کو اپنی نماز میں جب پڑھیں تو اس کو سوچ سمجھ کے پڑھیں، ایک ایک لفظ پر غور کر کے پڑھیں، اور پھر دیکھیں آپ کو التحیات میں کیسا سکون نصیب ہوتا ہے۔ ایک دفعہ اس کو دہرا لیتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اور اس کے بعد کہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ کتنی خوبصورت گواہی اور کتنی خوبصورت دعا ہم اپنی نماز میں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع اللہ تعالیٰ بھر دے، ہماری عبادتیں خاص اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ جو مخفی شرک بھی اگر ہم سے کوئی ہو جاتا ہے تو اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہماری زندگی سے ایسے شرک کو دور کر دے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہو۔ زیادہ سے زیادہ دوسری خواتین تک اس کو شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ خواتین اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع لا سکیں، اس کو سمجھ کے پڑھ سکیں۔